تو ہم یہاں جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ آیا وہ وجوہات کیا ہیں، وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کے سبب انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا مفتی ارشاد حسن سعیدی صاحب؟ جی، جہاں تک تعلق ہے غصہ کے اسباب اور اس کی وجوہات، تو کچھ اس کی وجوہات اور اسباب تو وہی ہیں جن کا تعلق ہماری اخلاقی کمزوریوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں، مگر کچھ اس کے پس پردہ اسباب اور وجوہات وہ بھی ہیں جو طبعی اور جسمانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کبھی ڈپریشن میں ہوتا ہے، ذہنی دباؤ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی چھوٹی سی بات ایسی آتی ہے کہ اس کے اعصاب اسے برداشت نہیں کر پاتے اور وہ غصے کا اظہار کر دیتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیند پوری نہیں ہوتی، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان پر ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ وہ انہیں پورا نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو بہت ساری نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے، جس کے پیش نظر وہ اعصابی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے، قوت برداشت اس کی کم ہوتی ہے، اور چھوٹی سی کوئی بات آئی اس کے سامنے اور وہ فلیش ہوتا ہے اور اس کا ریئیکشن سخت انداز میں دیتا ہے۔ یہ نفسیاتی اور جسمانی اور طبی وجوہات اپنی جگہ پہ، مگر ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے اخلاقی کمزوریاں پائی جا رہی ہوتی ہیں ہم اس کا ذکر کریں تاکہ اس کا ہم مداوع کر سکیں۔ تو جو اخلاقی کمزوریاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر پوری طرح سے کاربند رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اور ہر لمحہ اپنے قول اور فعل کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، تو جب بھی اس کے اوپر غصہ کی کوئی کیفیت طاری ہوگی تو وہ فوری طور پر اللہ کی اطاعت کی طرف اپنے آپ کو راغب کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کی طرف متوجہ کرے گا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسے ضبط کر لے گا۔ جیسا کہ ہمیں اپنے اکابرین اور اسلاف کی مثالوں سے اور ان کی سیرت سے نظر آتا ہے کہ غصہ آیا بھی، کیفیت طاری بھی ہوئی، لیکن جب انہیں اللہ کا حکم یاد آیا اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت یاد آئی تو وہ غصے کو پی جانے والے ہو گئے اور انہوں نے غصے کو ختم کر دیا اور اپنے آپ کو اس کے اثرات سے بچا لیا۔ تو سب سے پہلے تو یہی سبب ہے، وجہ ہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے جس کا آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ یہ غصہ کتنا سمجھدار ہے کہ کمزور پہ آتا ہے اور طاقتور کے اوپر نہیں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ کے پیچھے جو ہے وہ تکبر بھی کار فرما ہوتا ہے، کہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی اسے گھمنڈ ہوتا ہے اپنے منصب کا، اپنی طاقت کا، اپنے پیسے کا، اپنی پوزیشن کا، مراعات کا، اور اس کے پیش نظر وہ جب کسی کو کچھ نہیں سمجھتا یا کم تر سمجھتا ہے تو پھر اس کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر بھی وہ طیش میں آ جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور حالانکہ یہی انسان اپنے سے طاقتور کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے بھی سنگین کسی شے کا صدور ہو رہا ہو تب بھی اسے غصہ نہیں آ رہا ہوگا، ہاں دل میں آ رہا ہوگا مگر اظہار نہیں کر پا رہا ہوگا۔ تو لہٰذا اس کے غصہ کے اسباب کے اندر یہ تکبر بھی موجود ہے۔ پھر اسی طرح غصہ کے اسباب میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کی کچھ معاشرتی وجوہات بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ معاشرتی وجوہات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات ہم کسی انسان سے کچھ غیر حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اس کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایکسپیکٹیشنز، امیدیں، پھر وہ پوری نہیں ہوتی، تو جب وہ پوری نہیں ہوتی تو اس کے رد عمل کے طور پر پھر غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جیسے غیر حقیقت پسندانہ امیدیں اور توقعات انسان کو غصے کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایسے کچھ انسان کی لامحدود خواہشات ہوتی ہیں، وہ نفس نے پال رکھی ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی، وسائل محدود ہوتے ہیں، خواہشات غیر محدود ہوتی ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اپنی ان خواہشات کے اوپر ضبط کریں، اسے کنٹرول میں لائیں یا اس کو ریویو کریں کہ یہ خواہشات میری غیر حقیقت پسندانہ ہیں، تو وہ اس کا ایک غصہ بھرتا چلا جاتا ہے اندر کہ میری یہ خواہش کیوں نہیں پوری ہو رہی، یہ میری بات کیوں نہیں پوری ہو رہی، کیوں نہیں پوری ہو رہی، جلدی پوری ہو جائے۔ تو وہ عجلت بھی پیدا ہوتی ہے طبیعت اور نفس کے اندر، اور انسان معاشرتی طور پر پھر اس کا ریئیکشن دیتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں، وہ جمع ہوتی رہتی ہیں،
معاشرتی اعتبار سے گھر کے ماحول میں بھی، دوستوں میں، تعلقات میں چھوٹی چھوٹی وجوہات جمع ہوتی رہتی ہیں، اور پھر کسی ایک پوائنٹ پہ اوپر جا کر پھر انسان ضبط کا بندھن توڑ بیٹھتا ہے اور پھر وہ غصے کا اظہار کرتا ہے، جو کہ آگے پھر لوگوں کی دل آزاری کا باعث بھی بنتا ہے، ان کی اہانت کا باعث بھی بنتا ہے، بعض اوقات ان کی حق تلفی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس میں ہمیں چاہیے یہ کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس غصے سے بچا سکتی ہے وہ اپنے اوپر اللہ کا خوف ہم طاری کریں اور اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنے والے بنیں۔ جیسا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ کی ایک خادمہ تھی اور وضو کرانے کے لیے پانی آپ نے منگوایا تو ان کے ہاتھ سے پانی گر گیا اور آپ کے کپڑے مبارک گیلے ہو گئے، تو وہ کیفیت ایسی آثار نظر آ رہے تھے کہ بھی غصہ اور جلال ہے، تو وہ خادمائیں بھی تو خادمائیں تھیں، تو وہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھنے والی اور قرآن اور حدیث کو جاننے والی، تو انہوں نے فوری طور پر قرآن مجید کی آیت پڑھ دی کہ والکاظمین الغیظ، اللہ والے وہ ہیں، اللہ پر توکل اور ایمان رکھنے والے، ان کی صفات کا ذکر ہے یہاں پر کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو آپ نے فوری طور پر، یعنی جو ہی اللہ کا حکم سامنے آیا، غصے کی کیفیت طاری ہوئی مگر اللہ کا حکم سامنے آیا تو فوری طور پر آپ نے وہیں اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا، اور انہوں نے اگلا لفظ پڑھا والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے پھر اظہار فرمایا کہ میں نے غصے کو بھی پی لیا اور جو میرے دل میں تھوڑا کوئی میل آیا تھا آپ کے بارے میں، ناراضگی آئی تھی، تو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور اس نے جب اگلا لفظ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو آپ نے پھر احسان کا مظاہرہ فرمایا، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ تو گویا کہ جب کبھی غصہ آئے اس کے اسباب اور وجوہات تو طبعی ہوتے ہیں، نفسیاتی ہوتے ہیں، معاشرتی ہوتے ہیں اور اخلاقی ہوتے ہیں، مگر جو کوئی بھی ہوں اس کو ضبط کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہمیں اس سے بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سامنے اپنے آپ کو پابند بنائیں۔